عزیزان محترم، امام اسی حالت میں پھر آتے ہیں اور پھر چاند کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ وہی شب آ گئی، یہ وہی شب ہے کہ جس کا مجھ سے رسول خدا کہہ کر گئے تھے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ خطبہ شعبانیہ بھی جب بیان کیا تھا تو اس کے آخر میں یہی کہا تھا کہ علی وقت آئے گا اسی مہینے میں تمہارے محاسن جو ہیں وہ خون سے رنگ دیے جائیں گے، شقی ترین شخص جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ ضربت لگائے گا۔ خود رسول خدا نے بھی گریہ کیا۔ امام نے دیکھا اور امام کہتے ہیں ہاں آج وہ شب آ گئی ہے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ گھر سے جب نکلنا چاہتے ہیں تو گھر کی مرغابیاں بھی غوغاں برپا کرتی ہیں، حتیٰ لوہے کا وہ ٹکڑا جو دروازے میں لگا ہوتا ہے وہ بھی امام کے لباس میں پھنستا ہے۔ گویا ہر ایک وجود جو ہے وہ یہ جانتا ہے اور روکنا چاہتا ہے کہ علی آج مت جائیے مسجد۔ اللہ اکبر، جانتی ہیں گھر کا ہر موجودات جانتا ہے کہ اب علی گئے تب علی علیہ السلام اپنے پیروں پہ واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں زاداران محترم، آج کوفہ ویران ہونے جا رہا ہے۔ آج کوفہ اس صداؤں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم کر دے گا جو شب کی تاریکیوں میں مناجات حاصل ہوتی رہی۔ امام پہنچتے ہیں اور اپنے خود قاتل جو سویا ہوا ہے، جو خود غفلت میں ہے، ایسی غفلت میں کہ شقی ترین انسان جو ہے وہ قرار پایا ہے، امام اسے بھی بیدار کرتے ہیں۔ امام جاتے ہیں، کہتے ہیں امام اذان دیتے ہیں اور کوفہ کی صداؤں ہواؤں میں وہ آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ کوفہ حضرت علی کی اذان نہیں سن پائے گا۔ اس کے بعد امام جو ہے وہ اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں، اور ابھی اپنی نماز پڑھتے ہوئے امام جو ہے وہ اپنے قامت اور رکوع کے بعد کہ وہ شکی ترین شخص کے جس نے جو ہے وہ اس تلوار کو کہ جو زہر سے آلودہ تھی امام کے سر پر جب وار کرتا ہے تو وہ وار اتنا گہرا لگتا ہے کہ امام اپنے زانوں کے بل آ پڑتے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور نماز کو کمپلیٹ کر کے تمام کر کر اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں۔ ایک کوہرام مچ جاتا ہے، امام کو بھی جب ضربت لگتی ہے امام کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ کہوں گا مولا اتنی کامیابیاں تھیں مگر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اس شب سے جو شب ہجرت تھی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر اور ہر مقامات پر، مگر کیا وہ کامیابی نہیں تھی؟ تو آواز آئے گی نہیں، علی کی کامیابی یہی ہے کہ علی نے اپنی آنکھوں کو خدا کے گھر میں کھولا ہے، اور علی کی آخری لمحے بھی خدا کی بارگاہ میں، خدا کے گھر میں، خدا کی عبادت میں، خدا کے سجدے میں تمام ہو رہا ہے۔ یہ ہے علی جو بہترین بندہ ہے پروردگار کا۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ فتح الدمت کی صدا جو ہے وہ کوفہ میں گونج اٹھتی ہے کہ وہ گر گیا جو ارکان الخدا تھا، وہ جو ستون تھا دین کا، وہ گر گیا۔ پسر امو مصطفیٰ قتل ہو گئے، اوصیاء قتل ہو گئے، علی ابن مرتضیٰ قتل ہو گئے، اور یہ صدائیں کوفہ والوں کو ایک طوفان کی طرح، وہ رات کوفہ والوں نے نہیں دیکھی تھی کہ عجیب رات ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجد میں امڈ آتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، امام علی علیہ السلام انہیں دلاسا دیتے ہیں، کہتے ہیں صبر کرو بیٹا۔ ایسے میں دشمن کو، ابن ملجم کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، امام سے کہتے ہیں یہ تو نے کیا کیا؟ مگر میں تیرا اچھا امام نہیں تھا،
مگر کیا میں نے تمہیں بخشش نہیں کی تھی جب تو آیا تھا؟ اللہ اکبر. غفلت انسان کو کہاں لے جاتی ہے کہ انسان ایسے مہربان اپنے امام کو کہ جس نے اپنے وقت میں جو ہے وہ بہترین تحائف بھی دیے ہوں اس کو مار دیتا ہے. ہاں امام حسین آتے ہیں، امام حسین کو بھی امام علی علیہ السلام دلاسا دیتے ہیں. اصحاب آتے ہیں، امام کو امام ہی کی ابا سے امام کے زخم کو لپیٹا جاتا ہے، امام کو لے کر گھر کی طرف چلتے ہیں. ایک عجیب گریہ ہے، اصحاب امام کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی گھر تک پہنچتے ہیں امام علی علیہ السلام سب کو کہتے ہیں کہ بس یہاں سے مجھے میرے پیروں پر جانے دو، یہاں سے میں رخصت طلب ہوتا ہوں. کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں تمہاری صدائیں میری بیٹیوں کے کانوں تک پہنچیں، یا کہیں میری بیٹیوں کی صدائیں اور رونے کی آوازیں تمہارے کانوں تک آئیں. میں کہوں گا یا امیر المومنین، آج یہ کوفہ آپ کا کوفہ ہے. ہاں مگر لا یوم خواب عبداللہ، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہی کوفہ ہوگا اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، اور سر نیزوں پر آپ کی اولاد کا اور ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، اور بھوک اور پیاس کے ساتھ انہیں اسی کوفہ میں لایا جائے گا.